خوش آمدید، السلام علیکم خواتین و وعلیکم حضرات۔ السلام۔ میں اور ڈاکٹر عبدالشکور حاضر ہیں ڈیمینشیا، اور یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈیمینشیا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی، اصل میں ہم نے پچھلی دفعہ بات چیت کی تھی، آج ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ جو ڈیمینشیا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ جی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس بیماری میں۔ اس میں بیسک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ڈیمینشیا اسی وقت ہوتا ہے جب دماغ میں کسی بیماری کی وجہ سے جسمانی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جی اور جیسے جیسے ڈیمینشیا بڑھتا ہے تو ایسے ایسے ہی دماغ کی ساخت اور اس کے اندر جو کیمیکلز جو ہے اس میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں، جی اور یہ چینجز جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں، جس کو بعد میں ڈیمینشیا کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، ڈیمینشیا کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تقریباً 95% لوگ جس کو جو تشخیص یعنی جو ڈائیگنوز ہوتا ہے ان کو 4 میں سے ایک قسم کا ڈیمینشیا ہوتا ہے۔ الزائمر کا مرض، واسکولر ڈیمینشیا، دوسرا ہے لیوی باڈیز کے ساتھ ڈیمینشیا، اس کے بعد فرنٹو ٹیمپورل ڈیمینشیا، اور یہ تمام چیزیں، اور پھر ینگ آنسیٹ ڈیمینشیا، وہ اس وقت ہے جب 65 سال سے کم عمر ہے۔ الزائمر کا جو مرض ہے اس میں عام طور پر، اور واسکولر ڈیمینشیا کے بعد یہ ڈیمینشیا، اس کے لیے ہم کو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ الزائمر دماغ کے اندر دراصل ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر جو ہے یہ ایک غیر معمولی جو ڈھانچہ ہے دماغ کے اندر، اس کے اندر یہ خلیات کس طرح اعصاب جو ہے یہ کام کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں۔ تو کسی بھی شخص کو جب یہ ہوتا ہے تو اس کی جو ابتدائی تبدیلیاں ہیں الزائمر میں، کہ یادداشت کے ہلکے نقصان سے یہ شروع ہوتا ہے، یعنی پہلے تھوڑی یادداشت جاتی ہے، جیسا کہ حالیہ واقعات کو یاد کرنے یا نئی معلومات کو سیکھنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے۔ اب گوگل پہ اسے سرچ کرنا ہے، نہیں ہو رہا ہے، 2-3 دن پہلے کس سے ملا تھا یاد نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دماغ کا جو پہلا حصہ ہے جس پر اثر ہو رہا ہوتا ہے اکثر یادداشت اور دیکھنے والا حصہ ہے۔ یہ مثال کے طور پر اب شاید لوگوں کے نام یا آپ نے جو چیزیں کہاں رکھی ہیں یہ بھول جائے۔ واسکولر ڈیمینشیا جو ہے یہ دماغ کے اندر اس وقت ہوتا ہے جب دماغ کو خون کی فراہمی کا مسئلہ ہو، یعنی اگر دماغ کو خون کی فراہمی صحیح نہیں ہو رہی اور اس کی وجہ سے یادداشت پر اثر ہو رہا ہے تو اسے واسکولر ڈیمینشیا کہیں گے۔ اور زیادہ تر لوگ، بہت زیادہ تر لوگ اسی بیماری کے لیے ڈائیگنوز ہوتے ہیں۔ زیادہ عام جو کامن ہے وہ یہ ہے، دوسری جو ہے وہ اتنی کامن نہیں ہے، اور ہمارے ایشیائی لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب یہ خون کی فراہمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو واسکولر کا مطلب ہے رگ دار، یعنی جو رگیں ہیں نا اس کے حوالے سے خون کی جو وریدیں ہیں جو اس سے یہ متعلق ہوتا ہے۔ اور عصبی خلیات یعنی ہمارے جو دماغ کے جو وہ ہیں سیلز جو ہے برین سیلز، ان کو زندہ رہنے کے لیے خون سے آکسیجن اور غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے ان کو زندہ رکھنا ہے تو خون کی ترسیل ہوگی تو وہ کام کریں گے۔ اب خون کی کافی مقدار کے بغیر یہ جو ہمارے دماغ کے جو سیلز ہیں، جو خلیات جنہیں اردو میں کہتے ہیں، یہ مر جاتے ہیں، یہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو واسکولر ڈیمینشیا کی مختلف قسمیں ہیں۔ اس کی بھی ایک قسم ہے فالج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اگر کسی کو فالج ہوا تو اس کو ڈیمینشیا ہو جاتا ہے، یہ فالج سے متعلق ڈیمینشیا کہلاتا ہے۔ اور کسی وجہ سے، یعنی یہ کسی اور وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ دماغ کے گہرے حصوں میں خون کی فراہمی بہت کم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد فالج اس وقت ہوتا ہے جب خون کا ایک لوتھڑا خون کے بہاؤ کو دماغ کے کسی حصے میں جانے سے روکتا ہے، تو خون کا یعنی دوران خون کسی طرح رک گیا، تو اس میں یہ واسکولر ڈیمینشیا جو ہے یہ ہو جاتا ہے۔ مین چیز یہ ہوگی جناب کہ آپ کو جب بھی یہ ڈیمینشیا ہوگا تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر کو، یا آپ کو یہ علامات ظاہر ہوں گی تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ وہ آپ کو میموری ٹیسٹ کے لیے بھیجے گا، اور آپ میموری ٹیسٹ کے لیے جائیں گے، یا اولڈم میں، روچڈیل میں ہر جگہ کلینک موجود ہے، اور وہاں جانے میں آپ کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی چیز ہے تو دونوں شہروں میں کام کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اولڈم میں موجود ہوں، اور روچڈیل میں شاہد سردار موجود ہیں۔ آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کسی اور حصے میں ہیں دنیا کے تو وہاں پر ضرور ایسی تنظیمیں ہیں
جو اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔ اب سب کو یہ جو ہے واسکولر ڈیمینشیا جب دماغ کے گہرے حصوں میں خون کی فراہمی میں کمی واقع ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ چھوٹی رگوں کا تنگ ہونا ہوتا ہے جو دماغ کو خون پہنچاتی ہیں، وہ رگیں تنگ ہو گئی، خون دماغ تک نہیں جا رہا، اور جو بھی تبدیلیاں آپ محسوس کریں گے اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ دماغ کے کس حصے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے وہ سارے تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں باقاعدہ، پھر میموری کا ٹیسٹ ہوتا ہے، دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور آپ کو اگر ایک یعنی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یادداشت کا کھو جانا ہمیشہ ابتدائی مراحل میں عام نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ یادداشت صحیح بھی ہو لیکن پھر بھی کچھ اور علامتیں آ جائیں تو ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اپنا چیک اپ ضرور کرائے۔ اگر آپ جو ہے وہ دوسرے قسم کے ڈیمینشیا میں ہیں جس کو ڈی ایل پی کہتے ہیں، یعنی لیوی باڈیز کے ساتھ ڈیمینشیا، اس قسم کا ڈیمینشیا عام طور پر یہ اپنا نام پروٹین کی وجہ سے ہے اس کا، یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ پروٹین جو ہے اپنا نام پروٹین کے چھوٹی گٹھلیوں سے اس نے نکالا ہے، کہ جو کہ عصبی جو ہمارے خلیے ہیں اس کے اندر کوئی جو خلیوں میں تبدیلی آتی ہے تو جس کی وجہ سے اسے لیوی باڈیز کہا جاتا ہے۔ لیوی باڈیز ان لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے جن کو پارکنسن کا مریض ہوتا ہے، پارکنسن ڈیزیز۔ پارکنسن ڈیزیز جو بڑے بڑے جو اسپورٹس مین بھی تھے ان کو بھی ہوئی تھی، اور جیسے محمد علی کلی کو الزائمر تھا، تو یہ پارکنسن ڈیزیز جو ہوگی ان کو لیوی باڈیز بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص جس کو پارکنسنس ہے جیسے جیسے اس کی حالت آگے بڑھے گی اس کو ڈیمینشیا ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اگر یہ ان کو ہے تو یہ وہ پارکنسن کے مرض کا ڈیمینشیا کہلائے گا، جیسے وہاں پر ہے الزائمر، واسکولر ڈیمینشیا، یہاں پر آ گیا پارکنسنس، لیوی باڈی ڈیمینشیا۔ تو یہ دو قسم کے یہ ڈیمینشیا ہو گئے۔ اس کے اندر بھی ابتدائی مراحل جو ہیں اس میں مشکل ہوتی ہے، منصوبہ بندی کرنا، مسائل کو حل کرنا، اس میں آدمی سوچنا بہت ہے، اس کی زندگی میں بے شمار تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جو فاصلے اس کو نہیں سمجھ میں آتے کہ یہاں سے اگر کہیں جانا ہے تو اس کا فاصلے کا وہ کیسے اندازہ لگائے، اشیاء کو تینوں اطراف سے دیکھنے میں مسائل، یعنی اشیاء جو ہے ایک چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں اگر اس کو اس طرف سے دیکھوں تو میں اس کو کیسے دیکھوں گا، یعنی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو وہاں نہیں ہوتی، جیسے اس کو بعض اوقات یہ ہوگا کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہے جبکہ کوئی نہیں کھڑا کمرے میں، تو اس قسم کے حالات بھی اس کو پیش آ سکتے ہیں جو کہ یہ لیوی باڈیز میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ڈیمینشیا کی قسم ہے جو اتنی عام نہیں ہے، فرنٹو ٹیمپورل ڈیمینشیا اس کو کہتے ہیں۔ فرنٹو ٹیمپورل ڈیمینشیا جو ہے یہ ایک مختلف حالات کی پہنچ ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ ایک طرح کا یہ بھی ایک مرض ہے، اور اس کی اصطلاح کبھی کبھی اب بھی استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال جو خاص چیزیں ہیں جو یاد کرنے کی وہ دو ہی ہیں، ایک تو پارکنسن ڈیزیز کے بعد جو ڈیمینشیا ہے، اور ایک الزائمر کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے واسکولر ڈیمینشیا ہے۔ تو یہ دو مین چیزیں ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ جو نوجوانوں کا جو ہے وہ تو ہم نے بتا دیا ہے کہ جو ینگ آنسیٹ ڈیمینشیا اگر 65 سال سے کم ہے عمر تو وہ ہے، لیکن شراب جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور دوسری غذائی چیزیں، یعنی اور اس کا علاج کیا ہے، علاج کے حوالے سے آئندہ قسط میں ہم بات کریں گے۔ اوکے خواتین و حضرات، اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں، دعا میں شامل۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔